یہ بھی ذرا سن لیں. وہ سی این این نے ایک اعلامیہ چلا دیا تھا ایران سے منسوب کر کے نا, ہمارے پاس بھی آیا بہت سارے دوستوں کی طرف سے, تو میں نے کہا بھائی ہم اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک ہمارے پاس اس کا کوئی باقاعدہ سورس نہ ہو. پھر عراقچی صاحب کا ٹویٹ آیا تو ہم نے صرف وہی پڑھ کے سنایا, ورنہ ایک اور بھی پورا اعلامیہ چل رہا ہے ایران کو منسوب کر کے نا, جس میں سی این این نے وہ غالباً چلا دیا. ٹرمپ صاحب کو بہت غصہ ہے, تو یہ جنگ کے بعد جو پہلا ہوا ہے سوشل ٹروتھ سے وہ یہ آیا ہے کہ اس نے کہا ہے ٹرمپ نے, دی ایلیجڈ اسٹیٹمنٹ پٹ آؤٹ بائی سی این این ورلڈ نیوز از اے فراڈ, کیپٹل لیٹر میں. وہ صحافیوں کو بھی مخاطب کرتے پوچھتے نا کہاں سے ہو, سی این این, تو اچھا سی این این فیک نیوز, سی این این فیک نیوز, تو پہلے ہی فیک نیوز کہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں دی ایلیجڈ اسٹیٹمنٹ پٹ آؤٹ بائی سی این این ورلڈ نیوز از اے فراڈ ایز سی این این ویل نوز. دی فالس اسٹیٹمنٹ واز لنکڈ ٹو اے فیک نیوز سائٹ فرام نائجیریا and of course immediately picked up by CNN and played out as a legitimate headline. The official statement by Iran was just released. انہوں نے لگایا بھی کہ بھائی ایران نے یہ بولا ہے, وہ نہیں بولا تھا. The official statement by Iran was just released and posted on Truth below. Authorities are looking to determine whether or not a crime was committed on the issuance of fake CNN world statement, or was it a sick rogue player. CNN is being ordered to immediately withdraw this statement with full apologies for their, as usual, terrible reporting. Results of the investigation will be announced in the near future. اس میں آخر انہوں نے یہ نہیں لکھا thank you for your attention to this matter. تو میں سوچ رہا تھا کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں, یعنی وہ آبنائے ہرمز سے ایرانیوں کو وڈرا کرنے سے جو بات شروع ہوئی تھی, تو وہ سی این این از آرڈرڈ ٹو امیڈیٹلی وڈرا. یہ یہاں کے دیکھیں, میں اس میں دو تین بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. ایک تو ان کی یہ ڈیمانڈ پارشلی مانی گئی. آپ کو یاد ہے ایران نے کہا تھا کہ ہم نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے نیگوشیٹ نہیں کرنا, یہ بالکل اسرائیلی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یہ اسپوائلرز ہو سکتے ہیں, یہ ان کا اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ لیننگ ہے. اور سی این این کے مطابق یہ دونوں آ رہے ہیں پاکستان. ہاں, جے ڈی وینس جو ہے, جے ڈی وینس شروع سے جنگ کے خلاف تھا, اور اس نے جب وائٹ ہاؤس میں بھی اس سے پوچھا گیا پچھلے دنوں کہ ڈو یو سپورٹ دا وار, ہیو یو چینج یور مائنڈ, تو اس نے کہا جو پریزیڈنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سپورٹ کرتا ہوں. جے ڈی وینس کی 2028 کی نامینیشن پہ نظر ہے, اس کو پتا ہے وار کتنی ان پاپولر ہے, اور وہ اس نے لاسٹ ٹائم اس کی خبریں لیک ہوئی تھی کہ ایک میٹنگ کے اندر اس نے اس کی اور ہیکسیٹ کی آپس میں منہ ماری بھی ہو گئی تھی, گرمی سردی بھی ہو گئی تھی. سو دا فیکٹ کہ کشنر کمرے میں ہوگا, اسٹیو وٹکاف ہوگا, بٹ لیڈ کر رہا ہوگا جے ڈی وینس. سو دیٹ از اے گڈ سائن کہ شاید اتنا گن نہ اسرائیل پڑوا سکے, اتنے اسپینرز نہ پھینک سکے جتنے وہ چاہے گا. سو یہ مکس بیگ ہوگا. آئیڈیل تو یہی تھا کہ جے ڈی وینس ہوتا اور اسٹیو وٹکاف ہوتا, کچھ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا, لیکن چلیں خیر دیکھتے ہیں. سو اب لیکن چونکہ وہ اگلے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں ہے جے ڈی وینس, تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ اس ٹیبل سے کچھ طے کرا کے اٹھے تاکہ کلیم کر سکے, نہ کہ یہ مذاکرات ناکام ہو, ہے نا. اور پورے امریکہ کو پتا ہے کہ یہ بیسکلی یہ جنگ کے خلاف تھا. سو وہ اس کو کیپٹلائز کرے گا, لیکن یہ ایڈڈ پریشر بھی ہے نا کہ وہ لگے کہ اس نے اچھی ڈیل لی ہے. سو آئی تھنک نیوکلیئر کے اوپر نہیں ہے ان کا اسٹکنگ پوائنٹ. ہرموز کی ارینجمنٹ ہے وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے. اسٹکنگ پوائنٹ ان کا میزائل پروگرام ہوگا, تو اس پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے ایران نے. اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ اسٹکنگ پوائنٹ کیسے ریزالو ہوتا ہے. باقی ان کے درمیان میں کوئی اتنے بڑے ایشوز ہیں نہیں.